بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی زندگی کی 30 بہاریں دیکھ چکی تھی۔ اس سال میری عمر 31 سال ہونا تھی۔ اس وجہ سے میں بہت پریشان تھی کیونکہ ابھی تک میری شادی نہ ہوئی تھی۔ اسی پریشانی میں مجھ سے نہ کھانا کھایا جاتا اور نہ ہی میں اپنا خیال رکھ پاتی۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میری ساتھ والی سبھی لڑکیوں کی شادیاں طے پا چکی تھیں اور جن کی شادیاں نہ ہوئی تھیں وہ مجھ سے کم عمر بھی تھیں اور ان کی منگنیاں طے پا چکی تھیں۔ میں ابھی تک گھر میں کنواری بیٹھی تھی۔ اماں ابا کو میرے بارے میں فکر تو تھی مگر ابا اس بارے میں بہت لاپرواہ واقع ہوئے تھا۔ ایک دن ابا کے گھر سے جانے کے بعد خالہ ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے اماں سے کوئی بات کہی اور اماں نے مجھے کچن میں کھانا بنانے بھیج دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی بات تو ہے جس کا مجھ سے راز رکھا جا رہا ہے۔ میں کچن میں چائے بناتے ہوئے اماں اور خالہ کی باتیں سن رہی تھی۔ تب خالہ نے اماں کو بتایا کہ وہ ایک امیر و کبیر گھرانے کے لڑکے کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ امی یہ بات سنتے ہی خوش ہو گئیں، لیکن جیسے ہی خالہ نے یہ بتایا کہ وہ لڑکا ہمارے ہی خاندان کا ہے تو امی کا چہرہ بھج کر رہ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تو خوش نہیں ہوئی؟ خوش تو ہوں مگر اس کے ابا سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا وہ خاندان میں رشتہ نہیں کرنا چاہتے؟ خالہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ میں نہیں جانتی سبین، لیکن انہوں نے رٹ لگا رکھی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی خاندان میں نہیں کریں گے ورنہ ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ خالہ نے رازداری سے اماں کے نزدیک ہوتے ہوئے کہا، دیکھو، ہو سکتا ہے کہ بھائی جان اس کا رشتہ کسی اور سے کرنا چاہتے ہوں اور تمہارے ڈر سے بتا بھی نہ رہے ہوں۔ تم ان سے پوچھ کر دیکھو، ورنہ تو بچی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، بعد میں کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ بہتر ہے کہ ابھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ خالہ یہ کہہ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد اماں نے مجھے ساری تفصیل بتائی اور بولیں، تیرا باپ اس رشتے کے لیے نہیں مانے گا۔ لڑکا تو امیر و کبیر ہے، اس کی لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں ہیں۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں دوبارہ ایسا رشتہ ملے گا۔ اماں تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں مگر میرے دل میں کھلبلی سی مچ گئی کیونکہ میں کسی بھی امیر شخص سے شادی کر کے اب اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، جبکہ اماں نے صاف کہہ دیا کہ ابا انکار کر دے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ شام کے 8 بجے جب ابا گھر آیا، کھانے کے بعد اماں نے ان کے سامنے بیٹھ کر اس رشتے کی روداد بیان کر دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں اس رشتے کے لیے ہاں کہنا چاہتی ہوں۔ اماں کی بات سنتے ہی ابا جیسے بھڑک اٹھے، چارپائی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اونچی آواز میں اماں کو ڈانٹنے لگے، تو جانتی نہیں تیری بیٹی میں نقص ہے، اسے خاندان میں نہیں بیاہ سکتے، تجھے میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اماں ابا کی بات سن کر سہم گئی تھیں۔ اماں نہیں چاہتی تھیں کہ میں یہ بات سنوں مگر اب یہ بات میرے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر باہر آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ابا؟ اچھی بھلی تو ہوں میں، مجھ میں کوئی نقص نہیں ہے، خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں۔ تم یہ کیوں کہہ کر میری بے عزتی کر رہے ہو؟ خاندان کے باقی لوگوں کو بھی یہی کہہ رکھا ہے کیا؟ اسی لیے کوئی میرا ہاتھ نہیں مانگتا۔ میں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ابا ہانپتا کانپتا میرے پاس آیا۔ اس کے لہجے میں کمزوری تھی۔ نہ میرا بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں۔ باپ اولاد کا برا نہیں چاہتا کبھی بھی۔ میں تیری بھلائی چاہتا ہوں۔ میں تجھے بتا نہیں سکتا، بس تجھ میں نقص ہے اور میں تجھے خاندان میں نہیں بیاہنے دوں گا۔ یہ میری ضد نہیں بلکہ میں تیرے لیے ایسا سوچتا ہوں، تو میری بات کو سمجھا کر۔ ابا نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ ان کا ہانپتا کانپتا لہجہ دیکھ کر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے کسی بھی قسم کی وضاحت طلب کروں، سو میں خاموش رہی۔ مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابا مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ اب میں بھی کچھ بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی۔ اگر مجھ میں اتنا بڑا نقص ہے تو پھر میں کبھی بھی شادی نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سوچ کر ہی میں چپ ہو کر بیٹھ رہی۔ اگلے دن میری دوست اقرا مجھ سے ملنے آئی۔ رہا نہ گیا تو میں نے اس سے یہ بات کہہ دی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، تو پاگل جھلی ہو گئی ہے کیا؟ تجھے نظر نہیں آتا تیرے ماں باپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو سہارے کے لیے ایک مکمل انسان کی ضرورت ہے۔ بیٹا تو کوئی ہے نہیں، اب تجھے ہی اس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تو کبھی یہاں سے نہ جائے اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہے۔ یا تو یہ تیرے سر پر گھر داماد لا تھوپیں گے یا تیری کبھی شادی نہیں کریں گے۔ لکھ لے میری بات، اور اسی لیے تیرا باپ بہانے بنا رہا ہے۔ اقرا کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا مجھ سے اتنی بڑی ہیرا پھیری کرے گا۔
خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ابا کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ تبھی میں نے بھی دل لگی کرنے کا سوچا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابا شرافت سے مجھے بیاہنے والا نہیں ہے۔ میرے چچا کا بیٹا فرید کافی عرصے سے مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا، اگرچہ وہ نکما تھا، ہر وقت کبوتر اور کتوں وغیرہ کو پالنے میں مصروف رہتا۔ کتوں کو یا کبوتروں کو بیچنے سے اسے جو رقم حاصل ہوتی، فرید اسی سے اپنا گزارا کرتا، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ 27 سال کا کڑیل جوان تھا اور میری عمر 30 سال ہو چکی تھی، بالوں میں سفیدی اتر رہی تھی۔ میں نے سوچا فرید بھی اتنا برا نہیں ہے، اچھا خاصا ہے، شکل و صورت بھی معقول ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے، اگر اس نے چاہا تو کما ہی لے گا۔ یہی سوچ کر میں نے فرید کے اشاروں کا جواب مثبت طریقے سے دینا شروع کر دیا۔ فرید تو پہلے ہی مجھ پر لٹو تھا، ایک دو بار مسکرانے سے وہ تو میرا دیوانہ ہی ہو گیا۔ اب ہم تنہائی میں ملاقاتیں کرنے لگے۔ فرید نے مجھ سے محبت کا بھرپور اظہار کیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے شادی کرنا چاہتا ہوں، تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں، تو ایک بار میری ہو جا، پھر میں تایا ابو کو خود سمجھا دوں گا کہ وہ تیرے بارے میں ایسی باتیں مت بولیں، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اب میں اپنی اماں سے کہتا ہوں کہ وہ تیرے لیے تیرے ابا سے بات کریں۔ میں بھی خوش ہو گئی، کیونکہ فرید گھر کا لڑکا تھا۔ میرے خیال میں ابا اس بارے میں انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ فرید کو سبھی جانتے تھے، اور فرید اچھا خاصا فرما بردار شریف لڑکا تھا۔ بس اس کی بری عادت تھی کہ وہ کبوتر وغیرہ پالنے میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا اور کوئی کام کاج نہ کرتا۔ فرید نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد وہ مجھے گھر بٹھا کر ہی کھلائے گا، خاندان کی باقی عورتوں کی طرح مجھے گھر سے باہر پیسے کمانے کے لیے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میں نے فرید کی باتوں میں آ کر ابا کے بھی کان میں یہ بات ڈال دی تھی، مگر انہوں نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں سمجھی کہ اب ابا راضی ہیں۔ مقررہ دن پر فرید نے مجھے بتایا کہ آج چچی تمہارے گھر تمہارا رشتہ مانگنے آئیں گی، مگر اسی دن شام کو چچی بھڑکتی ہوئی میرے گھر پہنچیں۔ ان کے اور ابا کے بیچ میں نہ جانے کیا بات ہو رہی تھی، کیونکہ یہ دونوں کمرہ بند کر کے اندر کوئی بات چیت کر رہے تھے۔ ابا کی آواز کمزور سی تھی، جبکہ چچی چیخ رہی تھیں۔ اس سب معاملے میں میں بہت شرمندہ ہوئی، کیونکہ فرید نے مجھ سے کہا تھا کہ چچی میرا رشتہ مانگنے آئیں گی، جبکہ چچی تو لڑائی جھگڑا کرنے، ابا کو برا بھلا کہنے اور مجھے بد کردار کہنے اس گھر میں آئی تھیں۔ وہ ابا کو برا بھلا کہہ کر گھر سے چلی گئیں، جبکہ ہم ان کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ فرید نے بھی اپنی ماں سے اس بات کی توقع نہیں کی تھی، وہ بھی بہت سخت پریشان ہوا، اور میری تو شرمندگی کا برا حال تھا۔ ان کے جانے کے بعد ابا نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ منحوس، تجھے یہی ملی تھی، اسی کا بیٹا تجھے نظر آیا تھا شادی کے لیے، دیکھتی نہیں کہ وہ عمر میں تجھ سے 3 سال چھوٹا ہے۔ اس کی ماں مجھے کتنے تانے دے کر گئی ہے، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے اور ہمارے بیچ جو معاملات ہیں ان کو ہمارے بیچ ہی رہنے دے۔ تو کیوں ایسی باتیں کرتی ہے بیٹی جس سے تیرے باپ کا دل دکھے؟ خدا کے لیے باز آ جا۔ ابا کی یہ باتیں سن کر میں بہت پریشان ہوئی، لیکن اقرا کی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ ابا اور چچی دونوں ہی بہانے بنا رہے ہیں، ورنہ ہم دونوں میں ایسا کوئی نقص نہ تھا کہ ہماری شادی نہ کروائی جائے۔ خیر میں خاموش ہو گئی۔ اب کی بار میں نے فرید کو بھی بتا دیا کہ یوں ہمارے گھر میں ہماری شادی نہیں ہونے والی، نہ تم کو کوئی لڑکی دے گا، نہ میرے لیے کوئی رشتہ آئے گا۔ کیوں نہ ہم گھر سے بھاگ چلیں؟ اگر بھاگ کر شادی کریں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ تو بھی اپنی ماں کا اکلوتا ہے اور میں بھی، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میری بات سن کر فرید نے حامی بھر لی، بولا آج رات میں تجھے تیرے گھر سے لینے آؤں گا، اپنے دوست سے موٹر سائیکل کا بندوبست کر لیا ہے، تو بس رات کو تیار رہنا۔ فرید کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ مقررہ وقت پر میں تیار بیٹھی تھی۔ ہمارے گھر میں ہو کا عالم تھا، پورے گاؤں میں خاموشی تھی۔ فرید بائک لیے باہر کھڑا تھا۔ جیسے ہی مجھے بائک کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، میں نے اپنی کپڑوں والی پوٹلی اٹھائی اور دبے قدموں اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ دروازہ پار کرتے ہوئے 4 آنسو میری آنکھوں سے نکلے اور گھر کی چوکھٹ میں جذب ہو گئے، مگر میں نے خود پر قابو رکھا، کیونکہ میری عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ہمیشہ کے لیے ان خوشیوں سے محروم ہو جاتی جن کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے۔ میں جب فرید کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
فرید بھی پریشان ہی تھا۔ ہم لوگوں کو رات کے اندھیرے میں گاؤں سے نکلنا پڑا۔ فرید کا رخ سرگودھا شہر کی طرف تھا، جہاں پر اس نے پہلے سے کوئی ہوٹل بک کر رکھا تھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے ہم ہوٹل پہنچے۔ خدا کا شکر کہ ہوٹل میں ایک شخص فرید کا جاننے والا تھا، ورنہ تو اس وقت کوئی بھی کسی نوجوان لڑکے لڑکی کو کمرہ رہنے کے لیے نہیں دیتا۔ لوگوں کے 100 مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ فرید کو مجھے کمرہ مل گیا۔ فرید کا ایک ویٹر ہوٹل میں اس کا جاننے والا تھا، لیکن جیسے ہی ہم دونوں کمرے میں داخل ہونے لگے، پیچھے سے کرخت آواز آئی۔ میں اور فرید تو کام کر رہ گئے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لہیم شہیم آدمی کھڑا تھا۔ یہ اس ہوٹل کا مینیجر لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی داڑھی اور مونچھیں تھیں۔ مجھے تو اسے دیکھ کر ہی خوف آنے لگا۔ تم دونوں میاں بیوی ہو؟ جی ہاں، میں نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ نکاح نامہ کہاں ہے؟ اس نے ہم دونوں کو سر سے پاؤں تک گھورا۔ جی، وہ ہمارا نکاح نامہ تو گھر رہ گیا ہے، ہم دونوں گھر سے بھاگ کر آئے ہیں۔ اس نے ہماری بات پر یقین نہیں کیا، ہمیں وہاں سے جانے کا کہنے لگا۔ تب فرید اس کی منت پر اتر آیا اور بولا، صاحب یہ ظلم مت کریں، ہمارے گھر والے ہمیں مار دیں گے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں تو آپ صرف اس لڑکی کو یہاں رہنے دیں، میں صبح تک نکاح نامہ لے کر آ جاؤں گا۔ فرید کی بات سن کر ہوٹل والا کچھ نرم پڑ گیا، لیکن پھر بھی اس نے ہماری بات نہیں مانی اور صرف مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ فرید باہر چلا گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا تو نکاح نہیں ہوا، اب وہ نکاح نامہ کہاں سے لائے گا۔ میں اسی پریشانی میں بیٹھی تھی، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ صبح کے 4 بج گئے۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے کہ ہوٹل کا مینیجر آ کر جب ہم سے پوچھے گا کہ نکاح نامہ کہاں ہے تو ہم کیا دکھائیں گے۔ اسی پریشانی میں بیٹھی تھی کہ ایک ویٹر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ میں نے دیکھا وہ فرید کا دوست ہی تھا۔ اس کے ہاتھ میں خاکی رنگ کا لفافہ تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے ایک پین بھی دیا اور کہنے لگا، ان کاغذات پر دستخط کر کے مجھے دے دیجئے۔ میں کاغذات لے کر کمرے میں بیٹھی اور دستخط کر کے اسی ویٹر کو واپس کر دیے۔ یہ ہمارا نکاح نامہ تھا جس پر فرید نے اپنے بھی دستخط کر رکھے تھے اور اب میرے ہونا باقی رہ گئے تھے۔ خدا جانے یہ کس قسم کا نکاح تھا جس میں مجھے کوئی گواہ نظر نہیں آیا۔ بہرحال مجبوری تھی اور کیا کر سکتے تھے۔ فرید کا دوست وہ دستخط لے کر چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کے تقریباً 6-7 بجے جب سب لوگ ہوٹل میں آنا شروع ہوئے تو وہ مینیجر ہمارے کمرے کی طرف آیا۔ اس کے ساتھ فرید بھی تھا اور فرید کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا جس میں اس نے نکاح نامہ سنبھال رکھا تھا۔ فرید کے ہاتھ میں نکاح نامہ دیکھ کر ہوٹل کا مینیجر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، میں کسی گناہ کی اجازت نہیں دیتا، تم لوگوں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے تو اب میری طرف سے یہاں تم لوگ 2 دن کے لیے رہ سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے رہنے کا مستقل بندوبست کر لو۔ ہوٹل کے مینیجر کے جانے کے بعد فرید میرے پاس آیا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ میرا نکاح میری نظر میں نہیں ہوا تھا، لیکن اسی لمحے فرید مجھے دیکھ کر چیخ پڑا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اماں بالکل صحیح کہتی تھی، تجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے۔ اماں کی بات صحیح تھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ فرید پیچھے ہو کر اپنے بال نوچنے لگا جیسے اسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہو۔ پھر وہ ہوٹل سے باہر چلا گیا اور میں پیچھے روتی رہ گئی۔ میں کہاں جاؤں گی اب؟ یہ سوچ سوچ کر ہی دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ میں نے شام تک فرید کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ اب تو میری پریشانی بڑھنے لگی۔ ہوٹل کے مینیجر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں گیا؟ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ تب وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم عورت ذات نہ ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم بھی اس جھوٹ میں برابر کی شریک رہی ہو، مگر میں اب تمہاری مدد کروں گا، تمہیں تمہارے گھر پہنچاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہارے گھر والے تمہیں قبول کر لیں، تم نے جو کیا وہ اچھا نہیں تھا۔ ہوٹل کا مینیجر شریف انسان تھا، اس نے ایک بار پھر میری مدد کی، میرے ابا سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی فلاں ہوٹل میں ٹھہری ہے، آ کر اسے لے جائیے۔ ابا نے پہلے تو مجھے خوب برا بھلا کہا، لیکن وہ باپ تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر مجھے لے جانے کا فیصلہ کیا اور ہوٹل کے مینیجر کو آگاہ کیا کہ مجھے فلاں جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ اس نیک آدمی نے
مجھے لاری اڈے تک پہنچا دیا جہاں ابا مجھے لینے آئے تھے۔ میں نے دیکھا ابا کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا بھی کھڑا تھا۔ یہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا میں تو نہیں جانتی تھی، مگر ابا کے ساتھ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر ابا نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ میں تمہارا نکاح اس شخص سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے ابا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ میرا شاگرد ہے، اسے تمام حقیقت کا پتہ ہے۔ تم کو لگتا ہوگا کہ تمہارا باپ جھوٹ بولتا ہے، لیکن تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ فرید تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ضرور اسے بھی تمہارے نقص کا پتہ چل گیا ہوگا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا بیٹی کہ تم ایسا کبھی مت کرنا، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ یہ کہہ کر ابا گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اس نوجوان کی ظرف پر حیران تھی جو میرے گھر سے بھاگ کر نکاح کرنے کے باوجود بھی مجھے اپنانے پر راضی تھا۔ لیکن ابا نے ایک عجیب بات کی۔ نکاح سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا ایک رات ہمارے گھر رہے گا تاکہ ہم اچھی طرح تسلی کر لیں کہ یہ تمہیں قبول کرے گا یا نہیں۔ شام کے اندھیرے پھیل گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ابا نے مجھے کمرے سے باہر بلایا۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے ساتھ گئی۔ دیکھا تو دوسرے کمرے میں وہی نوجوان بیٹھا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ ابا نے مجھے اس کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ اس نے ایک نظر دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابا کے جانے کے بعد اس لڑکے اور ابا کے بیچ میں نہ جانے کیا باتیں ہوئیں۔ بہرحال اگلے 2 دن ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں تھیں۔ گاؤں والے حیران تھے کہ نصیر الدین اپنی بیٹی کو ایک اجنبی کے ہاتھ بیاہ رہا ہے، مگر ابا نے کسی کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بالآخر میری شادی اسی نوجوان اکبر احمد سے ہو گئی اور میں بیاہ کر اس کے گھر آ گئی۔ میری شادی والے دن میں نے ابا سے پوچھا، ابا آخر مجھ میں کیا نقص ہے؟ تم مجھے بتا تو دیتے۔ اب جس سے مجھے بیاہ دیا ہے اگر وہ بھی یہ نقص جان لے تو کیا مجھے پھر سے طلاق ہو جائے گی؟ میں نے ابا سے پوچھا تھا۔ نہیں میری بیٹی، یہ نوجوان مختلف ہے۔ گاؤں والوں سے اس کے خیالات اور نظریات الگ ہیں۔ یہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دراصل تمہارے اندر اور کوئی نقص نہیں تھا میری بیٹی۔ جب تم پیدا ہوئی تھیں تو تمہاری آنکھوں میں قدرتی طور پر ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے تمہاری آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں۔ جب تو پیدا ہوئی تھی اس سے پہلے تیری چچی کے ساتھ میرے کچھ تنازعات چل رہے تھے جن کو بتانا میں اب تمہارے سامنے مناسب نہیں سمجھتا۔ بس بہتر ہوگا کہ تم اسے ایک ذاتی دشمنی سمجھ لو۔ اس عورت نے تمہاری باپ سے دشمنی کے طور پر تمہیں تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے چپکے چپکے سارے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ نصیر الدین کی بیٹی ایک جن زادی ہے۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں اور یہ جس سے بھی شادی کرے گی شادی کی رات ہی اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ نصیر الدین کی بیٹی سے کوئی عورت اپنے بیٹے کا بیاہ نہ کرے۔ یہ سن کر گاؤں کی سبھی عورتیں تیری خوبصورتی کے بعد بھی تجھے حقیر جاننے لگیں، حالانکہ اس میں تیرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بس عورتوں کے بارے میں مشہور ہے نا بیٹا کہ یہ تہمت لگانے میں دیر نہیں کرتی، اور تمہاری چچی نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے گاؤں کی عورتوں کو تم سے متنفر کرنے کے لیے ایسا جال پھیلایا کہ خود میں بھی اسی جال میں پھنس کر رہ گیا۔ اسی لیے میں تمہاری شادی خاندان سے باہر کرنا چاہتا تھا۔ فرید نے جذباتی ہو کر تیرا ہاتھ تو تھام لیا، مگر وہ بھی اپنے ذہن کا کچا تھا، اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا اور اس نے تجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیا۔ ابا کی یہ بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری چچی اتنی لمبی دشمنی مجھ سے نبھائیں گی۔ بہرحال اکبر احمد ایک سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے مجھے دل و جان سے قبول کیا۔ آج میں ان کے 4 بچوں کی ماں ہوں اور یہ مجھے مذاق میں پرستان کی پری کہتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔